اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے عیسائیوں کے وعدے کو اور ان کی سزا کو سنا۔ آج اللہ رب العزت یہودیوں کے اور عیسائیوں کے جھوٹے دعوے کو بیان فرما کر پھر اس کی تردید فرمائیں گے۔ فرمایا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودیوں نے کہا اور عیسائیوں نے کہا نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے، واحباؤہ اور اس کے محبوب ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس کچھ یہودی آئے۔ اب یہ جو یہودی آیا کرتے تھے علم سیکھنے کے لیے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے نہیں، خواہ مخواہ اعتراض کرنے کے لیے، وقت ضائع کرنے کے لیے، حضور کو تنگ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ جب یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت ایمان دی، تبلیغ کرنی شروع کی اور اللہ کی طرف انہیں بلایا اور آخرت کے عذاب سے انہیں ڈرایا۔ تو یہودی کہنے لگے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، آپ ہمیں آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہو، ہمیں کیوں ڈراتے ہو؟ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں تو عذاب ہی نہیں ہوگا۔ اب اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا قل، کہ میرے پاک پیغمبر، فلم یعذبکم بذنوبکم، اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر ان کو یوں کہو فلم یعذبکم، اگر آپ اللہ کے بیٹے ہو، اگر اللہ کے محبوب ہو تو پھر یہ بتاؤ فلم یعذبکم، تمہیں دنیا میں عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ جب تم فرعونیوں کے پاس تھے تو فرعونی تمہیں اپنے نیچے دبایا کرتے تھے، رات دن تم سے کام کروایا کرتے تھے، کوئی تمہارے ساتھ مسئلہ بن جاتا تو تب بھی وہ تمہیں نیچے دبایا کرتے تھے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام تمہیں لے کر بحر قلزم پار کر کے پار گئے، تم نے حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ نے تمہیں وہاں پر 40 سال سزا دی۔ اگر تم اللہ کے پیارے ہو، بیٹے ہو، تو پھر اللہ تمہیں سزائیں کیوں دیتا ہے؟ پھر وہاں پر جب تم گئے تو تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنایا، تم نے اسے اپنا خدا بنایا، تو پھر اللہ نے تمہیں سزا دی کہ جس بندے نے اس بچھڑے کی عبادت کی تھی اس کا وہ رشتہ دار اسے قتل کر ڈالے۔ اگر اللہ کے بیٹے ہو، محبوب ہو، تو پھر اللہ نے یہ حکم کیوں دیا کہ ان کو قتل کر ڈالو؟ پھر اگر اللہ کے اتنے ہی محبوب ہو تو جب تمہاری قوم کے لوگوں نے ہفتے والے دن شکار کیا تو اللہ نے پھر انہیں بندر کیوں بنایا؟ جب اتنے ہی محبوب ہو، بیٹا بننے والے ہو، تو تمہارے بوڑھوں کو خنزیر کیوں بنایا؟ اگر اتنے ہی محبوب ہو تو اللہ نے تمہارے اوپر طرح طرح کی سزائیں کیوں مقرر فرمائی؟
تو یہ جواب دیا، پھر فرمایا بل انتم بشر، بلکہ تم کیا ہو، ایک انسان ہو، عام انسانوں کی طرح انسان ہو۔ عام انسانوں کے بارے میں یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو گناہ کرے گا اس بندے کو اس کی سزا ملے گی، جو نیکی کرے گا اس کو اس کی جزا ملے گی۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو فرمایا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے اللہ بخش دے، جسے چاہے اللہ عذاب دے دے۔ تو اللہ نے اس یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء سے ان کے عقیدے کی نفی فرمائی کہ اگر اللہ چاہے تو جس بندے کو معاف کرنا، تو حضرت عیسیٰ بے شک لگے رہیں، حضرت موسیٰ بے شک لگے رہیں، حضرت عزیر علیہ السلام بے شک لگے رہیں، تمہارے عقیدے کے مطابق وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ تو فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، یغفر لمن یشاء، اللہ جسے بخش دے۔ موسیٰ کچھ نہیں کر سکتا، عزیر کچھ نہیں کر سکتا، عیسیٰ کچھ نہیں کر سکتا، اور ویعذب من یشاء، جسے اللہ پکڑ ڈالے نا جی، اسے نہ موسیٰ بچا سکتا ہے، نہ عیسیٰ بچا سکتا ہے، نہ عزیر بچا سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے پیارے ہیں، تو پھر تم خود یہ کہتے ہو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، دن قیامت کے اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اگر دے گا بھی نا جی وہ تھوڑا سا دے گا۔ وہ کون سے دن؟ وہ دن موسیٰ تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گیا تھا تو ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ تو اگر اللہ کے اتنے محبوب ہو تو پھر اللہ تمہیں قیامت والے دن بھی عذاب نہ دے۔ تمہیں دنیا میں عذاب ملتے ہیں، پریشان ہوتے ہو، بیماریاں تمہیں لگتی ہیں، تمہارے بچے فوت ہوتے ہیں، تمہاری بیویاں مرتی ہیں، تمہارے والدین فوت ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تمہیں یہ دکھ کیوں دیتا ہے جی؟ حالانکہ ایک محب کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کو تکلیف نہ دے۔ اللہ تو تمہیں یہ ساری تکلیفیں دیتا ہے، تم گناہ کرتے ہو تو اللہ تمہیں اس کے گناہ کے اوپر پکڑتا بھی ہے۔ تو محبوب کی یہ شان تو نہیں ہے نا جی کہ وہ اپنے محبوبوں کو تکلیف دے۔ فرمایا نہیں، وہ اللہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے۔ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے، زمینوں کے درمیان میں، آسمانوں کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے، اس کے اوپر میرے رب کی بادشاہت ہے جی۔ نہ عیسیٰ کی بادشاہت ہے، نہ موسیٰ کی بادشاہت ہے، نہ حضرت عزیر کی بادشاہت ہے۔ تم ان کو اللہ کا بیٹا بنا کر، ان کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تم ان کو بیٹا بنا کر اپنی سفارشیں کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ فرمایا نہیں، نہ عیسیٰ کی بادشاہت ہے، نہ موسیٰ کی بادشاہت ہے، نہ عزیر کی بادشاہت ہے۔ بادشاہت اگر ہے تو کس کے لیے؟ وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، اس آیت میں اللہ رب العزت اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیغمبر کو کیوں بھیجا۔ فرمایا یا اہل الکتاب، او اہل کتاب یہود و نصارہ، قد جاءکم، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، یبین لکم، جو کھول کھول کر صاف صاف کر کے بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، علی فترۃ، اس زمانے کے اندر جب رسولوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا جی۔ فترت کا زمانہ کس کو کہتے ہیں جی؟ یہ بات یاد رکھیں، فترت وہ زمانہ کہ جس کے درمیان میں رسولوں کا آنا موقوف ہو گیا جی، اللہ نے رسولوں کو نہیں بھیجا جی۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ بنتا ہے جی 1700 سال۔ اس زمانے کے اندر اللہ نے بنی اسرائیلیوں کے اندر 1000، صرف بنی اسرائیلیوں کے اندر 1000 پیغمبروں کو بھیجا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو زمانہ بنتا ہے یہ 500 سال کا بنتا ہے جی۔ ان 500 سالوں میں کوئی پیغمبر نہیں آیا جی۔ تو اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ نے یہودیوں کو کہا، عیسائیوں کو کہا، اب میرا پیغمبر آ گیا ہے، اس کی کتاب کے اوپر اور میرے پیغمبر کے اوپر ایمان لاؤ، تاکہ دن قیامت کے تم یہ نہ کہہ سکو ان تقولوا ما اجانا من بشیر ولا نذیر، ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا کہ اللہ کی عبادت یوں کرو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، تو دن قیامت کے تم نجات پا جاؤ گے جی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے اس پیغمبر کو بھیج کر یہ حجت ہی پوری کر دی ہے تاکہ دن قیامت کے تم یہ نہ کہو ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا، ہمیں ڈرانے والا نہیں آیا۔ اب آ چکا ہے
لا ریب کتاب آ چکی ہے، اس کے دین کو مانو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی ہے جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ جو حضرت عیسیٰ نہ کسی چیز پر قادر ہے، نہ حضرت عزیر کسی چیز کے اوپر قادر ہے، نہ موسیٰ کسی چیز کے اوپر قادر ہے۔ اگر قادر ہے، قدرت والا ہے، تو وہ میرے رب کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود والنصارى، کہنے لگے یہودی والنصارى اور عیسائی، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُ، اور اس کے محبوب ہیں۔ قل، کہہ دینا میرے پاک پیغمبر، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پس کیوں تمہیں اللہ پھر عذاب دیتا ہے تمہاری گناہوں کی بدولت، بل انتم بشر، بلکہ تم ایک معمولی انسان ہو، ممن خلق، ان میں سے جن کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ اللہ بخشتا ہے جسے چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کے اوپر بھی میرے رب کی بادشاہی ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اس اللہ کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے، تم نے بھی جانا ہے، موسیٰ نے بھی جانا ہے، عیسیٰ نے بھی جانا ہے، حضرت عزیر نے بھی جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، او اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس، رسولنا، میرا رسول، ہمارا رسول، یبین لکم، جو صاف صاف بیان کرتا ہے، کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے، علی فترۃ، رسولوں کے سلسلہ موقوف ہونے کے زمانے میں، ان تقولوا، یہ کہ تم مت کہو دن قیامت کے، ما جاءنا، نہیں آیا ہمارے پاس، من بشیر، کوئی خوشخبریاں دینے والا، ولا نذیر، اور نہیں کوئی ہمیں ڈرانے والا، فقد جاءکم، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس، بشیر، خوشخبریاں دینے والا، اس پیغمبر کے اوپر ایمان لے آؤ تو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، وَنَذِيرٌ، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارے لیے وہ ڈرانے والا ہے، واللہ، اور ہے اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا۔